ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے میں آپ کا میزبان محمد سلیم. ہمارا یہ پروگرام FM 101 سے بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں آج بلوچستان کے یا پاکستان کے یوتھ کی، تو بلوچستان یا پاکستان کے یوتھ میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. آپ کی اس اہم اقدام سے آپ ہمارا مستقبل اب کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والے 15 سال 10 سال بعد کو؟ ایک سائڈ پہ اگر آپ پاکستان کی ہاف آبادی یوتھ سے بھری ہوئی ہے، ہاف سے زیادہ 65%. اب ہاف سے زیادہ 65% جو یوتھ ہے، اب آپ کے پاس ہنر ہوگا. وہ ہنر کسی بھی صورت آنے والی دنیا میں آپ دیکھ لیں گے کہ ڈگری کی حیثیت جو ہے 10-12 سال بعد وہ نہیں رہے گی جو آج ہے. ڈگری کیوں ختم ہو جائے گی؟ میں آپ کو انٹرویو کرتے ہوئے یا آپ مجھے انٹرویو کرتے ہوئے اس دور میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جدت والی دور میں، ہم صرف ایک دوسرے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ میرے لیے کتنے یوزفل ہو، میں آپ کے لیے کتنا یوزفل ہوں. تو یہ جو ہماری یوتھ ہے، اس کو اگر ہم آج ان لائنز پہ ڈال لیں، یوتھ پروگرامز جتنے بھی چل رہے ہیں نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، ان کو ہم نے صرف سٹریم لائن کرنا ہے اور سٹیٹسٹیکل آرڈرز کے ساتھ ہر صوبے کی یوتھ کو جو ہے ہم نے اکٹھا کر کے اس کو 1 2 3 4 5 میں لانا ہے. وہ یوتھ کو جب آپ کام دیں گے، دیکھیں انسان کی ایک انرجی ہوتی ہے، وہ انرجی ڈیفیوز ہوتی ہے، اور اس انرجی کی ڈیفیوژن میں نیگیٹو طور سے بھی وہ ڈیفیوز ہوتی ہے، ڈسچارج ہوتی ہے، پازیٹیو طریقے، تخلیقی اور تخریبی دونوں صورتوں میں انسان کی انرجی 24 گھنٹے میں ڈیفیوز ہوتی ہے. ہماری جو یوتھ ہے اس وقت، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ یوتھ کو اگر اس نے ڈگری کی ہوئی اس کو ملازمت نہیں مل رہی، اگر اس نے ڈگری کی ہوئی یا کوئی تجربہ ہے اس کا تو اس کو کام نہیں مل رہا. یہ ساری چیزیں جب ہم چینلائز کر رہے ہیں آلریڈی، وی آر ان ٹو دیٹ، تو جب ہمیں انشاءاللہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ پریکٹیکل طریقے سے میکسیمم بنیادوں پہ، یہ ذرا ذہن میں صرف رکھ لیجئے گا کہ یہ بٹن سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے. ہر قدم کے پیچھے ایک بہت بڑی خواب، سوچ، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی ایک خاص ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اے آئی کو اے آئی کی حد تک نہ سمجھیں. اے آئی کا جو ڈسپلن ہے اندر، کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ میرے کس کس فائدے میں آ سکتے ہیں. اچھا، یوتھ کے لیے ایک اور بہت اچھی چیز یہ ہے کہ یوتھ کا ایک پیشن ہے، آپ کا ایک کریز ہے، آپ کا ایک پیشن ہے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، تو ہم ٹیبل پہ وہ سارے آئیکونز اس یوتھ کے سامنے رکھیں کہ جی آپ کو کس چیز میں زیادہ شوق ہے، ان کے فیوچر کو امپاور کرنے کے لیے ان کی مرضی. یس، یہاں پر جب دیکھیں بات کہاں ہوتی ہے، جب میں کوئی کام شوق سے کرتا ہوں اس میں کوالٹی ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے. جو کام آپ مجھ سے زبردستی کروائیں گے، وہ کاغذ کو تو میں بھر دوں گا، فل ان دا بلینک میں کر لوں گا، لیکن اس میں کوالٹی کبھی بھی نہیں ہوگی. تو ہم یوتھ کو گیمنگ سے لے کر سافٹ ویئر پروگرامنگ سے لے کر ہارڈ ویئر روبوٹس سے لے کر ان کی جتنی بھی، اگر کسی نے ہاسپٹلائزیشن میں جانا ہے، وہاں پہ کوئی چیز آٹومیٹڈ کرنی ہے، کوئی نیا مگ بنانا ہے، لیٹ سے یہ مگ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہے ناظرین کے لیے سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، یہ مگ پڑا ہوا ہے، آپ اس مگ کو اٹھائیں. ہم نے یوتھ کو اس لیبارٹری میں یہ چانس بھی دینا ہے کہ اس مگ کے 3 بٹن بنا دیں، اور اس کلے کے اندر وہ ہیٹ کا ایک سسٹم جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ویو سے یا کسی بھی چیز سے ڈال کے، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے نا، بغیر چائے کو نقصان دیے، اس کی ریسیپی کو نقصان دیے، بٹن دبا دیں، چائے دوبارہ گرم. اسی طرح سے ٹیکنالوجی، دس از ٹیکنالوجی، دس از دا فیوچر آف یوتھ، دس از دا فیوچر آف یوتھ. اس سے لوگوں کے، جوانوں کے ذہن میں ایک سوال اور ابھرے گا، وہ یہ ہوگا کہ پھر اگر سب کچھ ہی مشین کر رہی ہے تو پھر انسان کا کیا ہوگا؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آج سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جب آپ کے اپارچونٹیز ختم ہو رہی ہوتی ہیں بظاہر جاب کی، تو آپ کے لیے نئی متبادل 200 اپارچونٹیز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس وقت کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ وقت کے بارے میں ایز اے استاد ایک بات کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، وقت پر وقت کی قدر جس نے کی، وقت نے وقت پہ اس کی قدر کی. جس نے وقت پہ وقت کا مذاق اڑایا، وقت نے وقت آنے پر اس کا مذاق اڑایا. یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم نے وقت کی قدر کرنی ہے. اور ایک استاد اور ایک کامیاب استاد، میں کہوں کہ زاہد جان مندوخیل صاحب ایک آئیکن ہے پورے بلوچستان کے لیے اور اب پاکستان کے لیے انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں. اے آئی فیوچر ہے دنیا کی. اور اگر ہم بات کریں آج بلوچستان کی یوتھ کی یا پاکستان کی یوتھ کی، گورنمنٹ کی سطح پہ وفاقی حکومت مختلف منصوبوں کے
ذریعے اپنے اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہمیں بھی نیچے صوبوں کی سطح پہ، ضلعی سطح پہ، ڈویژن کی سطح پہ اپنا کام کرنا ہوگا۔ زاہد جان مندوخیل صاحب، یوتھ امپاور ہوگا تو مستقبل مضبوط ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں آج کا یوتھ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کیا ایسا کرے تاکہ وہ اے آئی سے بھی قریب رہے، آپ کا پیغام آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے خصوصی پروگرام کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنے مستقبل کو روشن بھی کر سکے؟ اس میں پہلی بات میں یہ کروں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لائف سٹاک سے سٹارٹ کر دیں نا، یعنی لائف سٹاک میں گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، اونٹ، جو بھی جانور ہیں، مرغی سے لے کر فارمنگ شیڈ جو کنٹرول شیڈز ہیں، یہاں سے لے کر آپ وائلڈ لائف تک جائیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو گائیڈ کرے گی۔ اس کے بعد یہ روزگار کے تمام مواقع آپ کو گھر بیٹھے بتاتا ہے اے آئی۔ اس کے بعد یہ آپ کو ڈیزائننگ، برانڈنگ، اسٹرکچر، 3D اسٹرکچر، اسٹرکچرل انجینئرنگ۔ آپ اگر بالکل ہی بیکار بیٹھے ہوئے اس بات کی طرف اب آ رہا ہوں تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو وہ آپ سے آپ کی فطرت پوچھے گا، آپ کا مزاج پوچھے گا۔ اگر آپ سست روی کا شکار انسان ہیں تو آپ اس کو اپنا نیچر بتائیں گے کہ جی میں تو اس طرح کا آدمی ہوں کہ میرے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہوتا 5 بجے سے پہلے، تو وہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے 5 بجے تک تو آپ مہربانی کر کے چل کرو۔ 5 بجے کے بعد جب اٹھو تو کائنڈلی دن میں ایک ایسا کام رکھو اپنے لیے پرائیورٹی پر جس سے آپ کا بھلا ہو۔ تو وہ ایٹامک ہیبٹ ایک بک ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو، یہ آج کل بہت مشہور کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے قطرہ قطرہ بن کے آپ اپنے عادات کو بدلیں۔ تو ہماری جو یوتھ کا، پہلے بھی ہم نے بات کی، قصور ان کا نہیں ہے لیکن ان کا مزاج اور ان کی زندگی کا سٹائل بدل چکا ہے۔ وہ دن کو رات بنا لیا، انہوں نے رات کو دن بنا لیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر بچہ اپنے آپ کو اس حد تک وہ رکھ لے کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تم مجھے گائیڈ کرو، وہ آپ کا مزاج پوچھے گا، آپ کا سوشیو اکنامک سٹیٹس پوچھے گا، آپ کے دوست احباب پوچھے گا، آپ کا وہ ٹائم جو آپ زیادہ ضائع کرتے ہو وہ پوچھے گا، وہ ٹائم جو آپ قیمتی طور پہ استعمال کر، اس کے بعد وہ آپ کو ایک پلان بنا کے دے گا جیسے دوست، اور وہ پھر آپ کو بیپ کرتا رہے گا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ ایک نماز پڑھنے جائیں گے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج آپ سی وی لے کے جائیں گے فلاں کے پاس، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے روڈ پہ، آپ نے یہاں وہ ایک رہنما بن جائے گا، یہ رہنما بن جائے گا۔ تو صرف یوتھ سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا اسکرولنگ کم کر دیں، کریں، حق ہے آپ کا، انجوائمنٹ حق ہے، اس کو اپنا غلام بنائیں، اس کا غلام نہ بنیں، اس کو ایک خاص وقت کے لیے استعمال کریں، دوستوں سے چیٹ کرنی ہے، گپ شپ لگانی ہے، کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھنی ہے، برین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہنسنا بھی، کھیلنا بھی، سب کچھ، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں مذاق اڑانے اور مذاق کرنے میں فرق، تضحیک کرنے میں اور عزت کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یوتھ کو میں اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا، جتنا وقت ضائع ہو چکا اس نے واپس آنا نہیں ہے، جو آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، جو آج کا دن ہے اس میں ہم ٹیکنالوجی کے اندر انفیوزڈ ہیں۔ آج سے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ کوئی بھی ایسی چیز سکرول کرنی ہے، اے آئی سے میں نے پوچھنا ہے کہ یار میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میرے اندر یہ، ہمیں نہ بتائیں، اس کو بتائیں، وہ پرائیویسی رکھے گا آپ کی، ٹھیک ہے، اس کو بتائیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ کرے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اے آئی پر ہم پروگرام کرتے رہیں گے اور ہر اس علاقے تک ہم اپنا آواز پہنچائیں گے جہاں پہ ہمیں سننے والے ہیں، دیکھنے والے تو ہمیں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یہ پروگرام FM 11 پہ سن رہے تھے۔ جناب زاہد جان مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وقت کی اہم ضرورت ہے، منفی اور مثبت پہلو، یہ سوچ، یہ فیصلہ ہماری آپ کی ہے۔ نوجوان جو کہ امپاورنگ اور میں کہوں کہ یوتھ آف پاکستان، فیوچر آف پاکستان ہے، ان کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے، اپنی منزل کی جانب محنت کرنی چاہیے اور اے آئی سے جڑے رہنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد سلیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔